ویلکم بیک جاگو دنیا. آج تعلیمی نظام پہ بات ہو رہی ہے اور بات کرنے کے لیے ٹو وائنڈ اپ دا پروگرام ہمارے ساتھ موجود ہیں دی آنریبل ریسپیکٹڈ ڈاکٹر خالد ظہیر. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. بہت سارے ایس ایم ایسز آ رہے ہیں لوگوں کے اینڈ بیسکلی ایوری بڈی از ایکسٹریملی ورڈ. پوری قوم جو ہے پریشان ہے, جگہ جگہ سے, لاہور سے, لڑکانہ سے, کراچی سے, راول پنڈی سے ایس ایم ایسز آ رہے ہیں, پشاور سے. ایس ایم ایسز میں شیئر بھی کروں گی آپ کے ساتھ. لیکن اس وقت بات ہو رہی تھی کریکولم کی, ایجوکیشن پالیسی کی جو بھی رکی ہوئی ہے, اور ایک پالیٹکس آف ہیٹ کی جو جس کے ساتھ ابھی ڈاکٹر ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے, جو کہ نفرت اور تعصب جو بچپن سے یعنی کہ قاعدے سے الف اللہ بے بندوق تے ٹکراؤ جیم جہاد ہے حجاب, یا اس عمر سے یہ چیزیں مطلب یہ ایک آئیڈیاز ڈالے جا رہے ہیں بچوں کے دماغوں میں, اینڈ اسپیشلی بے بندوق تے ٹکراؤ جیم جہاد. یہ اس عمر کا بچہ 3-4 سال کی عمر کے بچے کو سکھانا, اور پھر 5ویں جماعت تک یہ طے ہو جانا کہ بچے کو پہچان ہونی چاہیے کہ جی آپ کا دشمن کون ہے. تو اس میں آپ اگر اس ملک میں جہاں اب صوبائی تعصب بڑھ رہا ہے, مذہبی تعصب بڑھ رہا ہے, سیکٹیرین وائلنس بڑھ رہا ہے, ہر لحاظ سے ہم لوگ نفرت کی ایک چنگل میں اور آگ میں پاگل ہو رہے ہیں. یہاں میں ملتی ہوں ینگ لڑکوں سے, 24-25 سال کے جو نوجوان لڑکے, غصہ, نفرت, منافقت, اس طرح کی چیزیں ہمارے اندر سیپ کی جا رہی ہیں بچپن سے. ڈاکٹر خالد ظہیر, کیا ہوگا ہمارا اور ہم کس طرح اس سے بچ سکتے ہیں؟ دیکھیں, یہ بڑی تشویش کی صورتحال ہے, کوئی شک نہیں ہے. لیکن جب کبھی کسی قوم کے ہسٹری میں ایسی صورتحال پیش آتی ہے تو یہ ایک بڑی امید کی بھی ایک کرن ہوتی ہے کہ ایسی صورتحال میں اگر ہم صحیح طرح سے رسپونڈ کریں تو ہم بالکل صورتحال کو بدل بھی سکتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ اگر اب ہم ریئلائز نہیں کریں گے تو پھر کبھی نہیں کریں گے. جس طرح سے کہ نفرتوں کے نتیجے میں اب تو لوگ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں, اگر اب بھی ہم اس صورتحال سے پریشان ہو کر کسی حل کی طرف نہیں جائیں گے تو پھر کبھی بھی ہم اپنے آپ کو سدھار نہیں سکتے, امپروو نہیں کر سکتے. سو آئی تھنک لیٹس لک ایٹ دی پازیٹیو سائڈ آف اٹ. جو پازیٹیو سائڈ ہے وہ یہ ہے کہ میں یہ بھی دیکھتا ہوں, جیسا کہ آپ نے اپنے ایس ایم ایس کے حوالے دیے, کہ لوگوں میں بہت تشویش ہے. لوگ چاہتے ہیں کہ ایک تبدیلی آئے. لوگوں کے دلوں میں اس وقت نفرت, فرقہ واریت اور جہاد کی وہ انٹرپریٹیشن جس کے نتیجے میں ایک انسان دوسرے انسان کو قتل کرتا ہے دین کے نام پر, اللہ کے نام پر. میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت صورتحال یہ بن چکی ہے کہ ہماری قوم کی اکثریت اس طرح کی آئیڈیا سے نفرت کرتی ہے, اور اس کو کیپٹلائز کرنا چاہیے. اینڈ آئی تھنک ناؤ از دا سچویشن کہ ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں وہ کوئی ایسی تبدیلی لائیں کہ جس کے نتیجے میں ہم محبت, امن, ڈائیلاگ, انڈرسٹینڈنگ کو پروموٹ کریں. میں جب سے میں اس پروگرام میں بیٹھی ہوں میں نے دیکھا ہے کہ ایکسائٹ ہوتے ہیں ہمارے نوجوان نیوکلیئر بام سے, ایکسائٹ ہوتے ہیں ہمارے نوجوان بندوق سے, ایکسائٹ ہوتے ہیں ہمارے نوجوان انڈیا کو گالیاں دینے سے, ایکسائٹ ہوتے ہیں ہمارے نوجوان پولیٹیشینز کو گالیاں دینے سے. جہاں نیگیٹیوٹی ہو, جہاں نفرت ہو, جہاں گالی گلوچ ہو, اس سے نوجوان بڑے خوش ہوتے ہیں. میں نے ان کے منہ سے امن, محبت, پیار کی بات سنی نہیں ہے. کوئی ایسے سمجھے گا اسلام کا مطلب ہی کیا isn't it sort of a message of peace? ایبسلیوٹلی. دیکھیں نادیہ, بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس وقت بدقسمتی سے ایک اور ٹرینڈ چل پڑا ہے پیٹریوٹزم کے نام پر. یو ہیو ٹو بی اے گڈ پاکستانی اینڈ دیئر فور یو ہیو ٹو ہیٹ آل ادر پیپل. یہ بڑی عجیب بات ہے. اچھے پاکستانی اور اچھے مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اوکے, ہم دوسروں کے مقابلے میں ایکسل کرنا چاہتے ہیں. کس چیز میں؟ اس میں کہ ہم زیادہ پڑھے لکھے ہوں, اس میں کہ ہم زیادہ ترقی یافتہ ہوں, اس میں کہ ہم دوسرے لوگوں صابر ہوں, دوسرے لوگوں کے سامنے وہ نمونہ کریکٹر پیش کریں کہ جو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا, جس میں کہ ہم لوگوں کو یہ بتائیں کہ اگر آپ مسلمان بن کے رہتے ہیں تو آپ لوگوں کے لیے عمل میں, کردار میں, اخلاق میں, علم میں, تحمل میں نمونہ ہوتے ہیں. بالکل. ایک کالر موجود ہے, ان کی کال بھی لیتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. کیا حال ہے؟ شکر الحمدللہ. کون بول رہے ہیں؟
میں حافظ محمد یعقوب فریدی بول رہا ہوں گجرانوالہ سٹی سے. ٹھیک ہے جی, کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب سے کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں خصوصی طور پر دینی مدارس میں اسلام کی جو تصویر ہے امن اور سلامتی والی, اور وہاں پر امن کی جو ہے وہ تعلیم دی جاتی ہے, لیکن یہ کیا مطلب سلسلہ بن چکا ہے آج کل پاکستان میں کہ یہ جو دینی مدارس کے طالب علم ہوتے ہیں ان کو بڑی عجیب نظروں سے دیکھا جاتا ہے. حالانکہ تعلیمی ادارے یونیورسٹیز ہیں, کالجز ہیں, وہ بھی مطلب یہ ہے کہ وہاں پر تعلیم حاصل کرتے ہیں اور ان کا نالج یہ ان دینی مدارس کے طلباء کے نالج سے وہ زیادہ نہیں ہوتا. لیکن ہمارے معاشرے میں جو دینی طبقے کے افراد ہیں ان کو تھوڑا سا جو ہے نا وہ ایسی نظروں سے دیکھا جاتا ہے کہ جیسے یہ ہمارے معاشرے کے کوئی الگ مخلوق ہے یا الگ طبقے سے ان کا تعلق ہے, جس کی وجہ سے ان کے اندر یہ ہے نا ایک احساس کمتری جو ہے نا وہ ڈیولپ ہو رہا ہے. اور اس وجہ سے جو ہے نا وہ کچھ ادارے ہیں اور کچھ افراد ہیں جنہوں نے جو ہے نا یہ لائن اختیار کر لی ہے کہ جب کو حقوق ان کو ملتے نہیں ہیں. اب دینی مدارس کے جو افراد ہیں یا جو طالب علم ہیں وہ 8 سالہ درس نظامی کرنے کے بعد ان کو عملی زندگی میں جو ہے نا وہ جیسے مطلب یہ کہ اسکول کا, کالج کا اور یونیورسٹی کا فارغ طالب علم ہے, اس کے لیے تو بے شمار. سوری, آپ کی لائن ڈراپ ہو گئی اور بریک بھی جانا پڑ رہا ہے. آپ کے سوال کا جواب ہم سنیں گے بریک کے بعد.